رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما یعنی ظاہر کب ہوگا راہ زیست، زندگی کا راستہ، منزل کا چاند۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست کرتا ہے کہ اس کی حال ذات پر نظر رحمت ہو، تاکہ اس کی زندگی کے اندھیرے جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور روشنی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جائے۔ یعنی یہاں پر شاعر نے اندھیرے اور اجالے کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اندھیرا جو ہے وہ مایوسی و غم، اور روشنی جو ہے وہ خوشی اور امید کی علامت ہے۔ یعنی شاعر کی زندگی غموں سے لبریز ہے، اور یہی دکھ جو ہیں وہ اسے مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کوئی رہنما، کوئی سہارا موجود نہیں۔ ایسے میں شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری امید تصور کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر کرم فرمائیے تاکہ میری زندگی کے مصائب دور ہوں اور وہ خوشیاں جو مجھ سے روٹ چکی ہیں مجھے پھر مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے، اور سورج کے سامنے اندھیروں کی کیا مجال کہ ٹھہر سکے۔ لہٰذا شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندھیرے جو ہیں وہ آپ کی توجہ کی روشنی سے جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ دوسرے حوالے سے اس شعر کی تشریح ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی قوم کے زوال سے جو ہے وہ پریشان ہے، وہ خواہش مند ہے کہ اس کی قوم جو ہے وہ زوال کی تاریکیوں سے نکل کر عروج کی روشنی حاصل کرے۔ اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست گزار ہے کہ اس سفر کو آپ کی نظر تاریکی سے نکال کر جو ہے وہ روشنی عطا کر دے تاکہ منزل حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندھیرا، برائی، گناہ، روشنی، اچھائی اور نیکی کی علامت بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے، لیکن دنیا کی زندگی جو ہے وہ اسے گناہوں پر مائل کرتی ہے۔ شاعر کو یہ یقین بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہے وہ انسان کو گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکی کی روشنی عطا کرے گی، کیونکہ شاعر کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے، اس لیے اس کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور اسے گناہوں کی دلدل سے جو ہے وہ باہر آنا نصیب ہو۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی خبر سحر خیر البشر۔ ملت بیضا روشن قوم، روشن جماعت یعنی مسلمان قوم کو جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا ہے۔ اوج کمال یعنی کمال کی بلندی، انتہا کی بلندی جو ہے وہ کب ملے گی۔ شب حالات کی سحر ہونا یعنی حالات کا اندھیرا جو ہے وہ اس کی سحر ہونا، صبح ہونا، اسے روشنی مل جانا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت جو ہے وہ سخت ضب و حالی کا شکار ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ رب دو جہاں اپنے فضل و کرم سے اس امت کا زوال جو ہے وہ دور کر دے، یعنی اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب جو ہے وہ لے آئے۔ جیسے کہ حالی نے اپنی نظم میں کہا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ شاعر کیونکہ حساس اور درد مند دل رکھنے والا مسلمان ہے، اس کا دل تڑپتا ہے جب وہ دنیا میں ہر جگہ مسلم قوم کو ذلت و رسوائی میں مبتلا دیکھتا ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ دنیا میں کسی قوم نے اتنی تیزی سے ترقی کی منازل طے نہیں کی کہ جتنی تیزی سے مسلمان آگے بڑھے۔ جو عروج ان کے حصے میں آیا کسی کو حاصل نہ ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے کردار و عمل سے سب کو مسخر کیا۔ حق و صداقت، علم و ہنر، غیرت و جرت، صبر و گنا، کون سی ایسی خوبی تھی جو مسلمانوں میں نہ تھی؟ مگر اس قوم کی بد نصیبی دیکھیے کہ اسے اپنی خود غرضی، پھر سے مال و زر اور ہوس ملک گیری نے لے ڈوبی، اور اپنی کمزوریوں نے جو تھا وہ غیروں کو طاقت جو تھی وہ فراہم کر دی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ آج مسلمان دنیا کی پست ترین قوم جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ روشنیوں میں امید کی کوئی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور شاعر جو ہے وہ پر امید ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل زمانے کی تاریکیوں میں روشن سورج بن کر ابھرے، اسی طرح آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ مسلمانوں کے اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ در پہ پہنچے کس طرح
وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائف کے حال زار پر خیر البشر۔ بے نوا بے بالوں پر یعنی بغیر پروں کے، بے یاروں مددگار مجبور، حال زار یعنی بری حالت والا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس طلب کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری جو ہے وہ اس کو نصیب ہو، یعنی ہر سچا عاشق رسول جو ہے وہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اسے دیدار سرور کائنات سے بہرہ مند ہونے کا موقع ملے۔ شاعر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت جو ہے وہ رکھتا ہے اور وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ اپنی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے بڑھ کر شاعر کی کوئی طلب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک حقیر و بے نوا شخص ہوں، میں ظاہری دنیاوی وسائل سے یکسر محروم ہوں، اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت پر بھروسہ ہے کہ مدینے کی حاضری مقدر ہو۔ اگرچہ میں خالی ہاتھ ہوں لیکن اسے اپنے اخلاص و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واپس جو ہے وہ نہیں لوٹایا، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور آپ نے جو ہے وہ ہر مراد جو ہے وہ ہر انسان کی پوری جو ہے وہ کی ہے۔ اس لیے شاعر کی بھی یہی خواہش ہے کہ میری اس آخری آرزو کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، میرے اس حال زار پر، اس بری حالت پر ایک نظر جو ہے وہ ڈالی جائے، کیونکہ شاعر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پوری طرح جو ہے وہ گناہوں میں ڈوب چکا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی جو ہے وہ اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیرت و کردار میں کمال انتہائی درجے پر جو ہے وہ فائز ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ صاحب حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی جو ہے وہ دی ہے۔ اس لیے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے آقا ہماری طرف بھی نظر کرم جو ہے وہ فرما دیں، تاکہ ہماری کشتی حالات کے بھنور سے نکل سکے اور ہمیں ہماری کھوئی ہوئی منزل جو ہے وہ مل جائے۔